بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور یہ بات بھی یاد کرو جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اس طرح اٹھایا گویا وہ سائبان ہو، اور انہیں یہ گمان تھا کہ وہ ان پر گرنے ہی والا ہے۔ ہم نے ان سے کہا جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے پوری قوت کے ساتھ اس سے متمسک رہو، اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو شاید کہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا تھا اور ان پر خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، سب نے کہا تھا ہاں تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے، یا یہ کہو کہ شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی اولاد ہیں، تو کیا اہل باطل کے قصور کے بدلے میں ہمیں ہلاکت میں ڈالو گے؟ اور اس طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں شاید یہ لوٹ آئیں۔ اور انہیں اس شخص کا حال سنا دیجئے جسے ہم نے اپنی آیات دی مگر وہ انہیں چھوڑ نکلا، پھر شیطان نے اس کا پیچھا کیا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کے طفیل اس کا رتبہ بلند کر دیں، لیکن اس نے تو اپنے آپ کو زمین بوس کر دیا اور اپنی نفسانی خواہش کا تابعدار بن گیا تھا، لہٰذا اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تو بھی زبان لٹکائے رہے اور چھوڑ دو تو بھی زبان لٹکائے رکھے۔ یہ ان لوگوں کی مثال ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں، بس آپ انہیں یہ حکایتیں سنا دیجئے کہ شاید وہ فکر کریں۔ بہترین مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں اور خود اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں۔ راہ راست وہ پاتا ہے جسے اللہ ہدایت عطا کرے، جنہیں اللہ گمراہ کرے وہ خسارے میں ہیں۔ تحقیق ہم نے جن و انس کی ایک کثیر تعداد کو جہنم ہی کے لیے پیدا کیا ہے، ان کے پاس دل تو ہیں مگر وہ ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے، یہی لوگ تو حق سے غافل ہیں۔ اور زیبا ترین نام اللہ ہی کے لیے ہیں، بس تم اسے انہی اسماء حسنی سے پکارو، اور جو اللہ کے اسماء میں کجروی کرتے ہیں انہیں چھوڑ دو، وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ اور جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں ایک جماعت ایسی ہے جو حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اسی کے مطابق عدل کرتی ہے، اور جو ہماری آیات کی تکذیب کرتے ہیں ہم انہیں بتدریج اس طرح گرفت میں لیں گے کہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دوں گا، میری تدبیر یقیناً نہایت مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی میں سے کسی قسم کا جنون نہیں ہے، وہ تو بس صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہے؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت اور جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں ان میں غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کی موت کا وقت نزدیک ہو رہا ہو؟ آخر اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ گمراہ کرے کوئی اس کی ہدایت کرنے والا نہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ان کی اپنی سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ قیامت واقع ہونے کا وقت کب ہے؟ کہہ دیجئے اس کا علم صرف میرے رب کے پاس ہے، قیامت کے وقت وہ اللہ کے سوا کوئی ظاہر نہیں کر سکتا۔ قیامت کا واقع ہونا آسمانوں اور زمین کا بڑا بھاری حادثہ ہوگا جو ناگہاں تم پر آ جائے گا۔ یہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ اس کی کھوج میں ہوں، کہہ دیجئے اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایمان والوں کو تنبیہ کرنے اور بشارت دینے والا ہوں۔ وہی تو ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ انسان اس سے سکون حاصل کرے۔ پھر اس کے بعد جب مرد نے عورت کو ڈھانپ لیا تو عورت کو ہلکا سا حمل ہو گیا جس کے ساتھ وہ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ حمل بھاری ہوا تو دونوں میاں بیوی نے اپنے رب اللہ سے دعا کی کہ اگر تو نے ہمیں سالم بچہ دیا تو ہم ضرور تیرے شکر گزار ہوں گے۔ بس جب اللہ نے انہیں سالم بچہ عطا کیا تو وہ دونوں اللہ کی اس عطا میں دوسروں کو اللہ کے شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ ان کی مشرکانہ باتوں سے بالاتر ہے۔